آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک راستے میں آپ کو ایک جھونپڑی ایک گھر نظر آیا تو وہاں پہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی گوشت یا دودھ ہے کوئی آپ تاکہ ہم خرید لیں۔ تو اس جھونپڑی کے اندر ایک خاتون تھی، بوڑھی نہایت ہی کمزور سی، اور اس سے کہی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک کمزور سی بکری ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اے عورت اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں، دودھ نکال لیں۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور یہ تو بڑی کمزور بکری ہے اور یہ تو ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، چرنے کے لیے چل نہیں سکتی تھی، تو اس لیے تو یہ تو گھر میں رہ گی اور اس کے تھنوں میں تو دودھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم دودھ نکال لیں۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور اگر یہ دودھ آپ اس سے نکال لیں تو اس میں میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہے کہ مشکل بات نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بکری کو لایا گیا، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے تھنوں پر پھیرا اور اس عورت کی جو معبد کی بکریوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پھیرا تو بکری کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آئیں، اور وہ ایک بڑا برتن لے کر آئے تو اس میں حضور نے دودھ دوہا، یعنی دودھ نکالا، حتیٰ کہ خوب بھر گیا، مکمل اوپر تک بھر گیا اور جاگ جو تھی اوپر تک وہ آ گئی۔ تو حضور نے بابت کو دیا، فرمایا کہ اسے پئیں۔ تو ان کو پلایا، پھر حضور کے ساتھ جتنے بھی تھے آپ کے قافلے کے رفقا تھے تو ان کو بھی پلایا گیا۔ تو آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس برتن کے اندر دودھ دوہا اور پھر اس کو دوبارہ بھر دیا اور معبد کے حوالے کیا اور آگے سفر کے لیے چل پڑے۔ تو معبد کے جب شوہر گھر میں آئے تو پوچھنے لگے کہ معبد آج گھر کی فضا بڑی نورانی ہے، آج گھر کے اندر ایک بڑی عجیب ایک روشنی ہے، ایک عجیب ایک سرور اور سکون کی کیفیت ہے، وجہ کیا ہے؟ اور گھر آج بڑا روشن محسوس ہو رہا ہے۔ تو معبد نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ، آپ کا چہرہ مبارک کے بارے میں اسے بتائیے کہ یہ تو وہ عرب کے سردار ہیں جن کا یہ چرچا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں بھی مدینہ طیبہ میں جاؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ تو اس کے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے تو معبد اور اس کا شوہر دونوں آئے اور حضور کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے، اس کے بعد حضور کا وصال ہوا، تو حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جو بکری گھر میں کمزور سی تھی، تو سفر ہجرت کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ دوہا، تو کہا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 سال آپ تشریف فرما رہے حیات ظاہری کے ساتھ، پھر آپ کے بعد 2.5 سال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جب دور خلافت آیا تو اس وقت شدید قحط واقع ہوا، حتیٰ کہ جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ باقی نہ رہا، تو اور جانوروں کے دونوں تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ تو آپ قسم کھا کر کہتی ہیں کہ ان دنوں میں بھی، قحط کے دنوں میں بھی، کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اپنے دست اقدس کو مس کیا، تو قحط کے دنوں میں بھی وہ ایسے ہی دودھ اس کے تھنوں سے نکلتا تھا جیسے وہ بڑا مسئلہ ہے کہ عام دنوں میں نکلتا ہے، یعنی اس کے تھنوں کے اندر دودھ کم نہیں ہوا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ سب سے کثیر روایت جو جن صحابی سے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت ساری احادیث حضور سے سنا کرتا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہتی تھی، تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کی بڑی احادیث سنتا ہوں لیکن میرے حافظے میں وہ قائم نہیں رہتی اور مجھے یاد نہیں رہتا، بھول جاتی ہیں، تو حضور نظر کرم فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایسے کرو، اپنی چادر بچھاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے فوراً تعمیل حکم کی اور اپنی چادر کو بچھا دیا۔ تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو فضا سے کوئی چیز جیسے بھرتے ہیں ایسے کوئی چیز کو بھرا اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی چادر کے اندر انڈیل دیا۔ تو جب انڈیلا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیز نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس میں ہے کہ علم و حکمت کے جو خزانے تھے وہ حضور نے عطا کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر اپنے سینے کے ساتھ لگا لی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی بات بھولا نہیں۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے، کہ حضور سے اگر کسی نے قطرہ مانگا تو حضور نے دریا عطا کر دیے، اور ایسے موتی عطا کیے کہ جس کی قیمت کوئی ہے کہ زمانے میں ملتی نہیں ہے۔ حضور کے در سے جو بھی کسی نے کوئی مانگا تو حضور نے اسے عطا فرمایا۔ آپ فرمایا اللہ یؤتی وانا قاسم، فرمایا کہ دیتا رب ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور تقسیم حضور کرتے ہیں، یعنی نعمتوں کا مالک تو رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب۔ حضور میں تو آپ کو بھی مالک ہی کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ یعنی جو محبوب و محب میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آپ کی ہے یہ میری ہے، جو محبوب کی وہی محب کی چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا حضور جو اللہ کی ساری جتنی نعمتیں ہیں وہ آپ کے دست اقدس سے ملتی ہیں، لہذا میں تو کہوں گا حضور آپ ہی مالک ہیں، کیونکہ آپ محبوب کے آپ محب ہیں، تو لہذا جب جس کے محب ہے نا تو لہذا اس نے کوئی بھی چیز آپ سے روکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔